بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، آج ہم نے خواتین کے لیے محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان کرنا، ان کی شان بیان کرنا، نثر کے میدان میں ہو یا نظم کے میدان میں، یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، صدیوں سے جاری اور ساری ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں مردوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خوانی کی، مدح سرائی کی، وہاں خواتین نے بھی بہت شاندار انداز میں، شاندار الفاظ میں اور شاندار آئیڈیاز کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں منقبت بھی پڑھی، نعت گوئی کی، اور اللہ کے رسول کی جو ثنا ہے اسے بیان کرنے میں کہیں پر بھی پیچھے نہیں رہیں۔ اپنی اولادوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ عشق کا جذبہ ماں ہی سکھاتی ہے، اور میں نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ بچپن میں ماں جہاں بچے کی سماعتوں میں اللہ کا ذکر گھول کے پلاتی ہے، وہاں پر ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ لوری کی صورت میں وہ سناتی ہے، اور بچوں کے اندر یہ جذبہ، یہ محبت، یہ عشق، یہ وارثگی کی جو کیفیات ہیں، یہ ماؤں سے ہی بچوں کو منتقل ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ پاکستان کی بڑی معروف نعت پڑھنے والی خواتین موجود ہیں، یہاں بچیاں ہیں، وہ ساری یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم یہ کلام سنیں گے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جہاں مختلف محافل ہوتی ہیں، مختلف تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور لوگ اپنی اللہ کے رسول کے ساتھ عشق اور محبت کا ذکر کرتے ہیں، تو پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی یہ خاصہ رہا ہے کہ اس میدان میں اس نے ہمیشہ ایک لیڈ لی ہے اور نمایاں رول پلے کیا ہے۔ تو آج ہم اس خواتین کی محفل نعت کا انعقاد کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ سب سے پہلی جو نعت پڑھیں گی وہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے جسے شاید اپنے ماں باپ سے بات کرنا بھی اتنی آسانی کے ساتھ نہ آتا ہو، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی جب بات ہوتی ہے تو ماشاءاللہ جس انداز سے پڑھے گی تو آپ دیکھ کے انشاءاللہ ضرور حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کا نام ہے حورش فاطمہ۔ کیا نام ہے حورش آپ کا؟ حورش فاطمہ۔ اونچی آواز سے بولیں۔ حورش فاطمہ۔ حورش فاطمہ نام ہے، اور حورش سے میں نے کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو حورش نے آگے سے مجھے کہا ہے کہ آپ نے نہیں گھبرانا، میں گھبرانے والی نہیں ہوں۔ تو آج حورش سے ہم نعت سنیں گے۔ یہ بتائیں کہ حورش آپ کو نعت سکھائی کس نے پڑھنا؟ ماما نے۔ مما نے سکھایا ہے۔ تو مما صرف نعت پڑھاتی ہیں، اس کے بعد کوئی پرائز وغیرہ بھی دیتی ہیں؟ نعت سکھاتی ہیں۔ پرائز نہیں دیتی؟ کتنی بری بات ہے نا، ہیں؟ تو چلو آپ کی مما سے، مما یاد رکھیں، میری مما نہیں، ان کی مما حورش کی، آپ اس سے جب نعت سنا کریں تو پھر اس کو پرائز بھی دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر نہ دیں تو مجھے بتانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا، کون سی نعت سنائیں گے ہمیں آپ؟ حدود طائر ستر والی۔ ماشاءاللہ، لیکن آپ کو نعت میرے پاس بیٹھ کے نہیں سنانی، نعت پڑھ کے آپ نے دوبارہ میرے پاس آ جانا، لیکن ابھی آپ وہاں مائک پہ جائیں گی، وہاں جا کے نعت سنائیں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں شاباش۔ چلیں جی، حورش فاطمہ ہمیں نعت سنائیں گی، اور بڑی اچھی نعت پڑھتی ہیں، آپ وہاں جاؤ بیٹا، وہاں جا کے ہمیں سنائیں نعت۔ حدود طائر سدرا حضور ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دیر کا نشہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے تمام دیر کا نشہ حضور جانتے ہیں، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم پڑھو
بانٹنے کاترینا حضور جانتے ہیں بانٹنے کاترینا حضور جانتے ہیں. ماشاء اللہ بہت خوب. حورش فاطمہ واپس آ جائیں میرے پاس. اتنی اچھی نعت پڑھی ہے. اور دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ شاید اپنے ممی پاپا سے فرمائشیں جو ہیں نا شاید اتنے اچھے طریقے سے نہ کر سکتی ہوں, لیکن نعت ماشاءاللہ کتنی خوبصورت طریقے سے پڑھی ہے اور باقاعدہ نعت پڑھنے کے لیے تیار ہو کر آئی ہیں. دیکھیں نا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈریسنگ کا خیال رکھنا چاہیے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی کہ بچوں کو بتایا جائے سکھایا جائے, لیکن ماشاءاللہ ممی نے یہ تو کیا نا اتنے اچھے کپڑے لے کر دیے ہیں آپ کو. اس پر تو ممی کو تھینک یو بولیں آپ, اونچی آواز سے بولیں ماما تھینک یو. تھینک یو. شاباش, اس طرح کرنا. تو ناظرین ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے. ادب آداب تہذیب شائستگی یہ بچوں کو بچپن میں سکھائی جاتی ہے, اور جب آپ بچوں کو یہ سکھا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے اثرات عمر بھر ہم دیکھتے ہیں. اچھا, آج میرے اس پروگرام میں ایک ایسی ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. مجھے یاد ہے بہت چھوٹی تھیں تو میں ایک اور چینل پہ پروگرام کرتا تھا, تو پہلی بار یہ وہاں تشریف لائیں اور آج یہاں پر موجود ہیں. اب ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر بن چکی ہیں, ہاؤس جاب کر رہی ہیں. اور نور فاطمہ انہوں نے کل پاکستان جو مقابلہ حسن نعت ہے وہ بھی ماشاءاللہ ون کیا ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار ون کیا ہے, اور کئی ایوارڈ انہوں نے جیتے ہیں. تو نور فاطمہ بہت شکریہ آپ تشریف لائیں یہاں پہ. اور نور فاطمہ سے ہم محفل نعت کا باقاعدہ آغاز کریں گے کہ ہمیں نعت سنائیں گی, اور پھر اس کے بعد ہم سلسلہ نعت کو آگے بڑھائیں گے. حبیب رب العلا محمد ماشاءاللہ. شفیع روز جزا محمد نگاہ کا مدعا محمد خیال کا آسرا محمد درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے درود بھیجا ہے خود خدا نے رموز کو ان کے کون جانے کہیں وہ محبوب کبریا ہیں کہیں وہ محبوب کبریا ہیں کہیں لقب ان کا ہے محمد کہیں لقب ان کا ہے محمد یہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا اسم ہے اسم اعظم یہی ہے زخم جگر کا مرہم انہی کا اسم ہے اسم اعظم قرار بیتابیوں کو آیا قرار بیتابیوں کو آیا زباں سے جب کہہ دیا محمد زباں سے جب کہہ دیا محمد اسی تمنا پہ جی رہی ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر
اسی تمنا پہ جی رہی ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں حال دل میں اپنا، سناؤں حال دل میں اپنا، سنے میرا ماجرا محمد، سنے میرا ماجرا محمد۔ ہے بارشیاں صبا کے سر پر، نہ کوئی ساقی نہ کوئی یاور، قدم لرزتے ہیں روز محشر، قدم لرزتے ہیں روز محشر، سنبھالیے آ کے یا محمد، سنبھالیے آ کے یا محمد۔ حبیب رب العلا محمد، شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا آسرا محمد، خیال کا آسرا محمد۔ ماشاء اللہ، بہت خوب نور فاطمہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھیں، اور یہ اشعار کتنے انسان کو ایک فکر میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور ہم عشق و مستی میں ڈوب کر جب ان اشعار کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور قرآن کی حدیث کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں کس طرف دعوت دے رہی ہیں۔ اگر آپ زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بھی ہماری کامیابی اسی میں مضمر ہے۔ اب میں گزارش کروں گا نور فاطمہ کے بعد خیر النساء صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے گلہائے عقیدت پیش کریں۔ محترمہ خیر النساء صاحبہ۔ آئی رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں تھی، کہاں نہیں ہے، خدائی رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں تھی، کہاں نہیں ہے، زمین کا ایسا ہے کوئی گوشہ کہ جس جگہ آسمان نہیں ہے، خدائی رب کی وہ روشنی کا سفیر بھی ہے، وہی سراج منیر بھی ہے، وہ روشنی کا سفیر بھی ہے، وہی سراج منیر
نبی کی ذات ایک دیا ہے ایسا کہ جس دیے میں دھواں نہیں ہے، نبی کی ذات ایک دیا ہے ایسا کہ جس دیے میں دھواں نہیں ہے، خدائے رب کی ادب سے چلتی صبا ملے گی، کلی کلی جاں فضا ملے گی، ادب سے چلتی صبا ملے گی، کلی کلی جاں فضا ملے گی، نبی کی ذات ایک دیا ہے ایسا کہ جس دیے میں دھواں نہیں ہے، خدائے رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں تھی، کہاں نہیں ہے، زمین کا ایسا ہے کوئی گوشہ کہ جس جگہ آسمان نہیں ہے، خدائے رب کی۔ ماشاءاللہ، یہ تھی محترمہ خیر النساء صاحبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور وقفے سے پہلے یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ جو محفل نعت کا ہم انعقاد کرتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، مختلف قسم کی تقاریب کا ہم اہتمام کرتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو خود قرآن حکیم نے ہمیں بتایا ہے، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اور پوری دنیا کے انسانوں سے ایک ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی، تمہارے رسول کے نقش پا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی واحد ضمانت ہیں۔ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عشق اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور اگر آپ کا عمل ان کے عشق اور محبت کے دعووں کے برخلاف ہے، تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے 19ویں پارے میں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول جن سے ہم اس بات کی توقع اور طلب لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ عشق ہے، ان سے محبت ہے، لیکن یہ محبت اور عشق ان کے عمل کے قالب میں نہیں ڈلتا، عمل کے سانچے میں کہیں فٹ یا اس فریم میں کہیں دکھائی نہیں دیتا، تو پھر اس موقع پر اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے بعد قرآن کو مذاق استہزاء بنا لیا تھا، قرآن کچھ اور کہتا تھا، ان کے اعمال قرآن کے برخلاف ہوتے تھے۔ تو ان محافل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کر سکیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ عشق اور محبت کسی فریم میں اگر دکھائی دے، کسی عمل کے قالب میں ڈھلتا ہوا ہمیں دکھائی دے، تو وہاں پر ہمیں نظر آنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور سلسلہ نعت کو آگے بڑھائیں گے۔
ماشاءاللہ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر ابتدا اسپیشل میں خوش آمدید۔ آج خواتین کی محفل نعت ہے اور اب میں گزارش کروں گا محترمہ مریم خاتون صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ محترمہ مریم خاتون صاحبہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مریم خاتون صاحبہ، اور یہ کیا اشعار ہیں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، لیکن مسلمان کا تعلق جب اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا عجیب و غریب سکون آ جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے یہاں غربت ہے, یہاں پریشانی ہے, یہاں مہنگائی ہے, یہاں پر طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کے دکھ ہیں, اور سارے دکھ بھلا دیتی ہے اللہ کے رسول کی ذات. اپنا تعلق اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ مضبوط کر لیں تو زمانے کے دکھ آپ کا کچھ بھی بال بھی کا نہیں کر سکتے. تو اپنا تعلق اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھنا, اور ہر قسم کی مشکلات کے وقت وہیں پر دیکھنا, اور وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کا جو ذات ہے اور وہ آپ کو ان تمام مشکلات سے اور ان تمام پریشانیوں سے بچا کے رکھتی ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جہاں سے بھی تیر چلیں تو اللہ کے رسول کی ذات کھڑی ہوتی ہے, وہ ہمیں ان تمام پریشانیوں سے, دکھوں سے اور ان سے بچا کے رکھتی ہے. اب میں گزارش کروں گا صدف نورین صاحبہ سے, اور صدف نورین صاحبہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پڑھتی ہیں اور کئی محافل میں شرکت کرتی ہیں اور کئی ایوارڈز بھی لے چکی ہیں. تاج والے میں قربان تیری شان پر, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. تاج والے میں قربان تیری شان پر, سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے, ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے, ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. ساقیا جان قربان تیرے جام پر, ساقیا 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 جان قربان تیرے جام پر, ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر, چھوڑ دی کشتی ہم نے تیرے نام پر, اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. چھوڑ دی کشتی ہم نے تیرے نام پر, اب کنارے لگانا تیرا کام ہے. اور تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا, تو نے قطرے تو نے قطرے تو نے قطرے کو دیکھا گوہر کر دیا, تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا, تو نے حبشی کو رش کے کمر کر دیا,
سورج اٹھانا تیرا کام ہے، تاج والے میں قرباں تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ صدف نورین صاحبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کر رہی تھیں۔ میں اب گزارش کروں گا نور الہدیٰ صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ میں اپنا عقیدت بھرا کلام پیش کریں۔ ایسا تجھے خالق نے درہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے۔ اب آپ کے سامنے بارگاہ سید الانام میں کلام پیش کریں گی عفیفہ نوید صاحبہ۔ جی عفیفہ نوید۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ
سے بیاں ہو، تیرے اوصاف حمیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی، دیتا ہے گواہی، یہی عالم کا جریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ۔ اب آخر میں سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ درود پیش کریں گے، اور تمام شرکاء آج کی محفل نعت کے مل کے درود پڑھیں گے۔ آپ بھی اپنے لبوں کو، اپنی زبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے معطر کیجئے اور منور کیجئے، اور اسی کے ساتھ پھر ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، ویکھڑ فرشتے آپ دا دیدار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں